السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ڈے کلاس آپ کیسی ہیں اور آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آج ہم والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ والدین کے حقوق اصلاً اولاد کے فرائض ہوتے ہیں، اور والدین کے حقوق سے مراد وہ تمام باتیں، وہ تمام فرائض جو والدین کے لیے اولاد پر فرض ہیں، یا اس سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو اولاد پر والدین کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ اور والدین اس دنیا میں انسان کے لیے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے زیادہ احسانات بھی دنیا والوں میں سے اس کے والدین کے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے اور ان کی ادائیگی پر زور دیا ہے۔ ہم قرآن مجید میں سے پہلے پڑھیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کے حقوق کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیڈنگ جو اس کی آپ بنائیں گی وہ ہے حسن سلوک۔ اور حسن سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ بنی اسرائیل آیت مبارکہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے، اس نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایشاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد مبارک ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، احسان سے پیش آؤ۔ تو والدین کا سب سے پہلا حق اولاد پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلوک میں احسان کا معاملہ اپنایا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، کوئی سخت بات نہ کی جائے۔ اور یہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اور دوسرا آپ اس کا جو عنوان باندھیں گی، جو ہیڈنگ بنائیں گی، وہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ تو والدین کا دوسرا حق یہ ہے کہ حد المقدور ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ارشاد حق ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کے سامنے شفقت اور عاجزی کے ساتھ جھکے رہو۔ اور اس سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال، ان کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کو ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند وجوہات کی بنا پر حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ پھر جب انہوں نے ان کو ذبح کرنے کے بارے میں اپنا خواب سنایا تو وہ اپنے والدین کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ والدین کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔
لیکن اس سلسلے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری، اس کی ایک حد ہے، اور وہ حد ہے کہ صرف نیکی کے کاموں میں ہی ان کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو پھر تم ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کوئی بھی ایسا کام جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو اس کام میں کسی کی بھی اہل دنیا کی فرما برداری نہیں کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی، چاہے وہ والدین ہے، چاہے وہ شوہر ہے۔ رب کی فرما برداری اولین ہے، اور رب کی فرما برداری کے تحت ہی ماں باپ کی بھی فرما برداری کرنی ہوگی، اور ماں باپ کے ساتھ بول چال میں بھی نہایت شفقت کا، نرمی کا اور شائستگی کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے۔ ان کو گالی گلوچ نہیں دینی چاہیے، ماں باپ کو گالی دینے سے اور ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے سے روکا ہے، بلکہ دوسروں کے والدین کا بھی ادب و احترام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسان اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی اس سے وضاحت یہ اس کی ہے کہ جب کوئی انسان دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ اس نے اپنے ہی ماں باپ کو گالی دی۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی معروف میں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہاف ٹاپک ہم نے پڑھا ہے، ہاف انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور صرف یاد ہی نہیں کرنا بلکہ اس پر انشاءاللہ العزیز عمل بھی کرنا ہے۔ اپنے اور میرے لیے بھی عمل کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے سدا راضی رہے، ہم سب کی بخشش فرمائے، اپنی رحمت خاصہ ہم سب پہ نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ تعالیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔